السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 15 تک ہوگا، چھوٹی آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر، انا بے شک ہم نے، نحن ہم نے، انا کا معنی بھی بے شک ہم نے، نون کو لمبا کرنے سے، نحن کا معنی بھی ہم نے، نزلنا ہم نے نازل کیا۔ یہ 3 بار ہم کا صیغہ استعمال کر کے اس میں زور دیا گیا ہے، اور پہلے بے شک بھی لایا گیا ہے۔ ذکر، ذکر کو، نصیحت کو، اس کا مطلب قرآن ہے۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم ہی، لہو اس کی، لحافظون، لام پھر تاکید کا ہے، یقیناً حفاظت کرنے والے ہیں۔ حافظون کو دیکھیں تو حافظوا، حفاظت کرنا، محافظ بن سکتا ہے اردو کا لفظ۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیں، بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا، بلکہ زور دینے کے لیے ہم ترجمہ کریں گے بے شک ہم ہی نے ذکر کو، قرآن کو، نصیحت کو نازل کیا، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، ارسلنا ہم نے بھیجے، بھیجنے سے مراد رسول بھیجے، من قبل کا آپ سے پہلے، آپ سے قبل، فی شیع الاولین، شیع الاولین، یہ جو لفظ شیعہ ہے اس کا معنی گروہ ہوتا ہے، یہ وہی لفظ ہے، یہ جو شیعہ سنی والی بات آپ اردو میں سنتے رہتے ہیں۔ اولین، پہلے لوگ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ سے پہلے لوگوں کے گروہ میں رسول بھیجے۔ وما، اور نہیں، یاتیہم، وہ آتا ان کے پاس، یعنی رسول، من رسول، کوئی رسول، الا، مگر، کانو، وہ تھے، بہی، اس کے ساتھ، یستہزئون، استہزا کرنے والے، مذاق کرنے والے، ٹھٹھا کرنے والے۔ یہ آپ نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور ان کے پاس کوئی بھی رسول نہ آتا مگر وہ، یعنی وہ رسول جو بھی آتا اس کے ساتھ مذاق کرتے۔ نون اور الا اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ رسول آتا ہی نہیں تھا ان کے پاس مگر وہ مذاق کرتے تھے، یعنی وہ مذاق ہی کرتے تھے۔ میں نے بتایا ہوا ہے کہ ما کے بعد الا آ جائے اسی آیت میں تو اس کا منع نہیں کرتے، اور وہ سب اس کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ کذالک، اسی طرح، نسلکہ، ہم چلاتے ہیں اس کو۔ نسلکہ کو دیکھیں تو سین لام کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، سین لام کاف سے مسالک بن سکتا ہے، سالک بن سکتا ہے۔ مسالک کیا ہوتا ہے؟ یہ جو بڑے مسلمانوں میں مسالک ہیں، یعنی چلنے کے راستے۔ فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں، با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اسی طرح ہم اس کو، یعنی مذاق کو، مجرموں کے دلوں میں چلاتے ہیں۔
ला युमिनून बिही वक़द खलत सुन्नतुल अव्वलीन। ला युमिनून बिही, वो इस पर ईमान नहीं लाते। वक़द और यकीनन, खलत गुजर चुका है, सुन्नतुल अव्वलीन, पहलों का तरीका, सुन्नत तरीके को कहते हैं। वो इस पर ईमान नहीं लाते, हालांकि यकीनन पहले लोगों का ये तरीका गुजर चुका है। वलौ फतहना, और अगर हम खोल दें, फतहना ये जो फतह होता है और फातह होता है, फातह वो होता है जो फतह करता है, तो इसका माना खोलना भी होता है। सूरह फातिहा को भी इसीलिए फातिहा कहते हैं। और जब कोई फतह करता है तो वहाँ रास्ते ही खुलते हैं उस कौम के लिए। अलैहिम, उन पर, बाबम मिनस समाए, आसमानों से दरवाजा कोई, फजल्लू फीही यारुजून, तो वो लगे, फजल्लू तो वो लगे, फीही इसमें, यारुजून चढ़ना, आइन रा जीम इसका रूट वर्ड है। तो अरूज आप जानते हैं बुलंदी को कहते हैं उर्दू में। तो और अगर हम उन पर आसमान में से कोई दरवाज़ा खोल दें तो वो उसमें चढ़ने लगें। ये जो फजल्लू है, ये स्वाद लाम लाम वही साए वाला है। आमतौर पे साया जो है दिन की रोशनी में बनता है, यानी सूर्य की हो तो साया बनता है, बादल हो तो साया नहीं बनता। तो वो दिन को बनता है, इसलिए जो काम दिन को किया जाए, यानी वो खुली आंखों, वो बिल्कुल दिन दिहाड़े ऊपर चढ़ने भी लग जाएं उस दरवाजे में से। लक़ालू, यकीनन वो कहते हैं, इन्नमा, यकीनन वो कहते, इन्नमा बेशक, या दर हकीकत आप इस तर्जुमा कर लें इसका, सुकरत बंद कर दी गई हैं। सुकरात, सुकरात मौत आम लफ्ज है, मौत की बेहोशी। सुकरत, जब बंदा बेहोश होता है तो अकल बंद हो जाती है, तो बंद कर दी गई हैं। अब सारो ना, हमारी आंखें, ये बसारत से है देखना, बल्कि नाहनु हम, कौमुम मशहूरून, बल्कि हम मशहूर कौम हैं, बल्कि हम जादू किए हुए लोग हैं। शेर जादू को कहते हैं, साहिर जादूगर को कहते हैं। मशहूर कौन तो आपने उर्दू में भी सुन रखा है, किसी खूबसूरती, किसी चीज की खूबसूरती को देखकर बंदा उसमें खो जाए तो कहते हैं मशहूर हो गया है। बा मुहावरा तर्जुमा देखिए, यकीनन वो कहते, दर हकीकत हमारी आंखें बंद कर दी गई हैं, बल्कि हम जादू की हुई कौम हैं, हम जादू किए हुए लोग हैं। आज ये 6 आयतें हो गई और रुकू भी पूरा हुआ, मजमून भी पूरा हुआ एक तरह से। तो आइए हम इसकी मुख्तसर तफसीर देखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज के सबक के शुरू में कुरान की तरफ इशारा फरमाया कि ये जिक्र हमने नाज़िल किया है और इसकी हिफाजत हम ही करने वाले हैं। यानी जो तुम कहते हो कि ये अपनी तरफ से बना के ले आते हैं, मक्के वाले कहते थे ना, तो ये नहीं, ये खुद नहीं बनाते, हम नाज़िल करने वाले हैं और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। असल में जब वो अल्लाह की कुरान अल्लाह का नहीं मानते थे तो फिर मजाक ठट्ठे करते थे। आगे आ रहा है, तो मजाक इसलिए किया जाता है कि बात करने वाला उस काम से बाज आ जाए। तो अल्लाह फरमाता है तुम्हारे मजाकों से फर्क नहीं पड़ता, हम इसकी हिफाजत करेंगे। बाज लोगों ने जिक्र से मुराद जो कुछ भी अल्लाह ने नाज़िल किया, कुरान भी और हदीस भी, आगे फरमाया ये भी लिया है। और यकीनन इससे पहले लोगों के ग्रोह में हम
آپ سے پہلے رسول بھیج چکے ہیں، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں، اور کہاں بھیجے ہیں؟ پہلے گروہوں میں بھیجے ہیں، تاکہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا جائے کہ یہ جو مذاق کرنے والے لوگ ہیں یہ پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا کرتے آئے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا بھی کہ کوئی ایسا رسول نہیں آتا تھا کہ یہ وہ قوم ان کو مذاق نہ کرتی ہو۔ اگر آپ کو یہ برا بھلا کہتے ہیں، آپ کی باتوں پہ یقین نہیں کرتے بلکہ مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ نئی بات نہیں ہے، پہلے رسولوں کے ساتھ بھی پہلی قومیں اسی طرح کرتی آئیں، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ آگے فرمایا اسی طرح ہم ان کے دلوں میں، یعنی جو مجرم قوم ہے ان کے دلوں میں ہم اسی طرح اس کو داخل کرتے ہیں، کس کو؟ مذاق کو، کہ وہ پھر مذاق پہ ڈٹے رہتے ہیں، مذاق کرتے رہتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ پھر ان کا آخر کار ایک وقت آ جاتا ہے، ہدایت سے دور ہو جاتے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، جب مذاق کریں گے ایمان کیا لائیں گے؟ اور پہلے لوگ جو گزرنے والے ہیں ان کا بھی یہی طریقہ رہا ہے، اور ان پر پھر عذاب بھی آیا، اور کفار مکہ کو بھی انڈائریکٹ یہ تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آسمان میں ایک دروازہ بنا دیں اور کھول دیں اس دروازے کو، اگر ہم آسمان میں سے کوئی دروازہ کھول دیں ان پر اور یہ دن دہاڑے اس میں چڑھ جائیں، چڑھنے لگے دروازے میں سے اوپر، یعنی واضح سے واضح دلائل دیکھ کر بھی یہ ایمان نہیں لانے والے، تو یہ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا ہے، ہماری آنکھیں بند کر دی گئی ہیں، اور ہم تو جادو کیے ہوئے لوگ ہیں، یعنی ایسی دلیل کو جو دن کے وقت بھی صاف نظر آنے والی ہو، تو یہ نہیں مانتے۔ آپ پریشان نہ ہوا کریں، اس سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کی بات کوئی سننے والے نہیں مانتے، الٹا مذاق کرتے ہیں، تو یہ تو پیغمبروں کے ساتھ لوگوں نے کیا ہے، آپ کو پریشان نہیں ہونا، آپ نے اللہ کے حکم کی دعوت کو دیتے رہنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔